پیارے بچوں، السلام علیکم۔ کتابوں کی کہکشاں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان اعظم خان۔ آپ سب کو سال 2025 مبارک ہو۔ پچھلے سال یعنی سن 2024 میں ہم نے آپ کے لیے بہت ساری مزیدار کہانیاں اور نظمیں پیش کی، اور مزے کی خبر یہ ہے کہ اس سال ہم آپ کے لیے اور بھی مزیدار کہانیاں لے کر آنے والے ہیں۔ ایسی ہی ایک مزیدار کہانی آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، جس کا عنوان سنتے ہی آپ سب ہنسنا شروع کر دیں گے۔ جی ہاں، اس کا عنوان ہے بادشاہ سلامت پھٹ گئے۔ دیکھا کتنا مزے کا عنوان ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کہانی کتنے مزے کی ہوگی۔ چلیے سنتے ہیں۔ الٹا نگر کے بادشاہ سلامت جب اینٹتے اکڑتے دربار میں داخل ہوئے تو نقیب نے کڑک کر کہا، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، شہنشاہ معظم اعلی حضرت فرمائے روائے الٹا نگر تشریف لاتے ہیں۔ تو بچوں، پرانے زمانے میں جب بادشاہ دربار میں داخل ہوتے تھے تو ان کو اسی طرح پکارا جاتا تھا۔ ابھی پکارنے والا پوری بات کہہ بھی نہ پایا تھا کہ بادشاہ سلامت دھڑام سے وزیر اعظم کے قدموں میں گر پڑے۔ وزیر اعظم نے 4-5 سپاہیوں کی مدد سے بادشاہ سلامت کو بڑی دقت سے اٹھایا۔ آپ ہانپتے ہوئے اٹھے اور ڈانٹ کر بولے، یہ کون بدتمیز ہمارے سامنے گر پڑا؟ وزیر اعظم سر جھکا کر بولے، میرے خیال میں تو حضور خود ہی گر پڑے تھے، معافی۔ کون، ہم یعنی ماں بدولت؟ بادشاہ چیخ کر بولے، ٹھہر جا، ہم تجھے اس گستاخی کا ابھی مزہ چکھاتے ہیں۔ کوئی ہے؟ 2 سپاہیوں نے آ کر سلوٹ لگائی۔ لے جاؤ اسے، بادشاہ سلامت نے سپاہیوں کو حکم دیا، اور اس کی ناک میں بھوس بھر دو۔ سپاہیوں نے ذرا دیر کی تو آپ نے اچھل کر فرمایا، لے جاؤ اسے، اور پھر دھڑام سے نیچے گر پڑے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ الٹا نگر کے بادشاہ سلامت اتنے موٹے تھے کہ بس بہت ہی موٹے تھے۔ ایک تو بے تحاشا موٹاپا، اور دوسرے آپ کی داہنی ٹانگ بائیں ٹانگ سے کچھ چھوٹی تھی، اس لیے بادشاہ سلامت کو ذرا سی بھی ٹھوکر لگتی تو آپ بھت سے نیچے گر پڑتے اور فٹ بال کی طرح زمین پر لڑکتے پھرتے۔ اس وقت آپ کے سامنے کسی کا آ جانا غضب ہی ہو جاتا، گرنے کا سارا غصہ اس پر اتارتے، اور جب تک اس کی ناک میں بھس نہ بھروا دیتے تب تک چین نہ لیتے۔ چنانچہ کوئی درباری ایسا نہ تھا جس کی ناک میں بھس نہ بھرا گیا ہو۔ جسم موٹا ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ سلامت کی عقل بھی بہت موٹی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ بادشاہ سلامت کسی کرسی پر بیٹھتے اور وہ آپ کے بوجھ سے چرچرا کر ٹوٹ جاتی تو بادشاہ سلامت نہ صرف کرسی بنانے والے بلکہ اس کے پورے خاندان کی ناک میں بھس بھروا دیتے۔ اس لیے ملکہ نے محل کی ساری کرسیاں اور مسہریاں لوہے کی بنوا دی تھیں، لیکن اس پر بھی کبھی نہ کبھی ایک آدھ کرسی یا مسہری بادشاہ سلامت کے بوجھ سے ٹوٹ ہی جاتی۔ یہ دیکھ کر بعض آدمی تو سوچنے لگتے کہ حضور بادشاہ سلامت موٹے زیادہ ہیں یا بھاری۔ بادشاہ سلامت کے لیے بے تحاشا موٹاپے اور اوندھی عقل سے ویسے تو ساری رعایا ہی پریشان تھی، مگر وزیر اعظم اور ملکہ کی تو جان آفت میں تھی، اور جب سے بادشاہ سلامت نے وزیر اعظم صاحب کی ناک میں بھس بھروایا تھا تب سے تو وہ اور بھی ڈرنے لگے تھے، اور ہر وقت
ایسی تجویزیں سوچتے رہتے کہ کسی طرح بادشاہ سلامت کا موٹاپا ختم ہو تاکہ ان کی اور رعایا کی جان اس مصیبت سے چھوٹے۔ تو بچوں، رعایا بادشاہ سلامت یا کسی بھی بادشاہ کے ملک میں رہنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ ایک دن ملکہ عالیہ بادشاہ سلامت کے لیے چائے بنا رہی تھیں کہ وزیر اعظم گھبرائے ہوئے تشریف لائے اور کراہتے ہوئے بولے، ارے ملکہ عالیہ، آپ نے کچھ اور بھی سنا؟ کیا؟ ملکہ ہڑبڑا کر اس زور سے اٹھیں کہ چائے کی کیتلی چولہے پر سے گرتے گرتے بچی۔ کیا بتاؤ حضور؟ وزیر اعظم پیٹھ کھجا کر بولے، حضور، بادشاہ سلامت نے تو لوگوں کی زندگیاں حرام کر دی ہیں۔ کچھ کہو گے بھی کہ؟ ملکہ خفا ہونے لگی۔ کہوں کیا حضور؟ وزیر اعظم نے منہ بسور کر کہا، کسی کمبخت نے حضور سے یہ کہہ دیا کہ شہر کے تمام بچے آپ کو موٹو شاہ کہتے ہیں، بس آپ نے فوج کو حکم دے دیا ہے کہ وہ سارے شہر کے بچوں کو پکڑ کر ان کی ناک میں بھوس بھر دے۔ یہ تو بڑی بری بات ہوئی۔ ملکہ نے ڈرتے ہوئے کہا، اس سے تو رعایا میں بڑی بے چینی پھیل جائے گی۔ جی ہاں، اور کچھ عجب نہیں کہ لوگ حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں۔ وزیر اعظم صاحب بولے۔ بغاوت؟ ملکہ سہم گئی۔ جی ہاں، بغاوت۔ وزیر اعظم نے جوش میں آ کر میز پر مکہ لگایا اور جب چوٹ لگی تو ہاتھ سہلانے لگے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ ملکہ نے پوچھا۔ وزیر اعظم سوچ کر بولے، میرے خیال میں تو بادشاہ سلامت کے دبلا ہونے کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ آپ حضور کو روٹی ذرا کم دیا کریں۔ ملکہ تن فن کر بولی، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بادشاہ سلامت میری بھی ناک میں بھس بھروا دیں؟ ارے نہیں ملکہ عالیہ، وزیر اعظم سٹ پٹا کر بولے، دراصل پھر ہمیں کوئی اور ہی تدبیر سوچنی پڑے گی۔ اتنے میں ایک نوکر بھاگا ہوا آیا اور بولا، حضور، بادشاہ سلامت فرما رہے ہیں کہ چائے ابھی تک نہیں آئی۔ ملکہ جلدی سے بولی، کہنا شکر ختم ہو گئی تھی، بازار سے منگائی ہے، ابھی آتی ہے۔ نوکر چلا گیا تو ملکہ وزیر اعظم سے بولی، الو کی طرح میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ کچھ بولو نا۔ وزیر اعظم نے پہلے کچھ دیر سوچا اور پھر ایک دم خوشی کا نعرہ مار کر بولے، آہا ملکہ عالیہ، ایک بہت بڑی اچھی ترکیب دماغ میں آئی ہے۔ شہر سے کچھ دور جو پہاڑ ہے اس میں ایک بڑا زبردست جادوگر رہتا ہے، اگر اس سے مدد طلب کی جائے تو شاید وہ کوئی ایسی دوا یا منتر بتا دے جس سے بادشاہ سلامت کا موٹاپا کم ہو سکے۔ ملکہ خوشی سے ہاتھ ملتے ہوئے بولی، بس بس، بالکل ٹھیک، تم آج ہی اور ابھی اس کے پاس جاؤ۔ وزیر صاحب نے جھک کر سلام کیا اور چلے آئے۔ اب یہ بھی کچھ اتفاق تھا کہ بادشاہ سلامت جتنے موٹے تھے، وزیر اعظم صاحب اتنے ہی دبلے پتلے اور دھان پان تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میرا بھی دبلا پن دور ہو جائے اور میں ذرا موٹا ہو جاؤں تو کیا ہی اچھی بات ہو۔ یہ سوچ کر خوشی سے اچھل پڑے اور جادوگر کو سارا حال کہہ سنایا۔ اچھی بات ہے۔ جادوگر اپنی خوفناک آنکھیں گھما کر بولا، یہ لو موٹے ہونے کی دوا، اگر چھپکلی بھی کھائے تو پھول کر ہاتھی ہو جائے، اور یہ لو دبلا ہونے کی دوا، اگر اسے ہاتھی بھی کھائے تو پسو بن جائے۔ وزیر اعظم خوش خوش دونوں دوائیں لے کر چلے آئے، مگر آ کر یہ بھول گئے کہ موٹا ہونے کی دوا کون سی ہے اور دبلا ہونے کی دوا کون سی۔ بھولے سے بادشاہ سلامت والی دوا تو خود چڑھا گئے اور اپنی والی دوا بادشاہ سلامت کو دودھ میں ملا کر پلا دی اور نتیجے کا انتظار کرنے لگے۔
थोड़ी देर बाद जब उन्होंने देखा कि बादशाह सलामत का पेट फूल रहा है, घबरा कर बोले, अरे हुजूर, आपका पेट। बादशाह सलामत झल्ला कर बोले, कमबख्त, मेरा पेट देख रहा है? अरे अपने आप को तो देख। वजीर आजम साहब ने घबरा कर अपने ऊपर नजर डाली तो ये देखकर उनकी रूह फना हो गई कि वो और दुबले पतले होते चले जा रहे हैं। अब उन्हें अपनी गलती मालूम हुई, मगर अब क्या हो सकता था। कुछ देर बाद बादशाह सलामत तो फूल कर गुब्बारा हो गए और वजीर आजम सूख कर हड्डियों का पिंजर। जब सारा गोश्त घुल गया और सिर्फ हड्डियां ही बाकी रह गईं, तो अब वजीर आजम नीचे को घटना शुरू हुए और घंटे भर के बाद आपका कद 2 फुट रह गया और बादशाह सलामत की तोन छत से जा लगी। और फिर इतने जोर का धमाका हुआ कि सारा शहर हिल गया। तमाम फौज, उमरा और लोग बाग दौड़ पड़े। आकर क्या देखते हैं कि बादशाह सलामत तो फटे पड़े हैं और उनके पास एक चूंटी रेंग रही है। ये वजीर आजम थे जो घटते घटते चूंटी के बराबर रह गए थे।